صرف 22 سال کی عمر میں اس نے وزیر اعظم پر قاتلانہ حملہ کیا، اپنی ہی ٹانگ پر گولی مار کر جیل سے ہسپتال کے راستے فرار ہوا۔ صدارت سنبھالتے ہی درجنوں پارلیمنٹ ممبرز کو لائیو ٹی وی پر مروا دیا۔ 5000 کرد بچوں اور عورتوں پر کیمیکل بم برسائے۔ امریکہ اور اسرائیل کو کھلے عام دھمکیاں دی۔ اسرائیل پر میزائل داغنے والا واحد عرب لیڈر تھا اور آخر میں پھانسی کے وقت بھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ انیس سو 37 میں عراق کے شہر تکریت کے ایک انتہائی غریب خاندان میں صدام حسین پیدا ہوا۔ بچپن یتیمی، غربت اور سوتیلے باپ کے تشدد میں گزرا۔ اس کی ماں اکثر اسے مار کھانے سے بچانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ اندر ہی اندر ایک آتش فشاں پل رہا تھا۔ صدام حسین بچپن کے سخت حالات کی وجہ سے ایک غصے سے بھرپور شخص جو طاقت کو اپنی تقدیر سمجھ بیٹھا تھا۔ 1957 میں صرف 20 سال کی عمر میں اس نے باتھ پارٹی جوائن کی، جو عرب قوم پرستی اور سخت گیر نظریات کی داعی تھی۔ محض 2 سال بعد 1959 میں صدام نے اس وقت کے عراقی وزیر اعظم عبد الکریم قاسم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ حملہ ناکام رہا، لیکن صدام نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنی ہی ٹانگ پر گولی مار دی تاکہ ہسپتال کے ذریعے فرار ہو سکے۔ ایک ایسا جرأت مندانہ مگر ظالمانہ عمل جو آگے چل کر اس کی پوری سیاست کی جھلک دے رہا تھا۔ اس کے بعد صدام مصر چلا گیا، جہاں قاہرہ یونیورسٹی میں تعلیم کے ساتھ ساتھ اس نے جاسوسی، سازش اور ریاستی طاقت کی استعمال کی تربیت بھی لی۔ جب 1963 میں باعث پارٹی قاسم کو قتل کر کے کچھ وقت کے لیے اقتدار میں آئی، صدام مصر سے عراق واپس آیا، لیکن جلد ہی فوج نے حکومت دوبارہ سنبھال لی۔ اس نے کچھ سال زیر زمین کام کیا اور خفیہ نیٹ ورک مضبوط کیا۔ بالآخر 1968 میں صدام نے احمد حسن البکر کے ساتھ مل کر ایک خونی بغاوت کی۔ بعد پارٹی نے اقتدار سنبھالا اور صدام نائب صدر بن گیا، لیکن اصل اقتدار اس کے پاس تھا۔ اس نے اندرون ملک انٹیلیجنس نیٹ ورک بنایا، سیاسی مخالفین کو خاموش کروایا اور اپنی گرفت مضبوط کی۔ اس کی خفیہ پولیس مخابرات پورے ملک پر دہشت بن چکی تھی۔ 1979 میں احمد حسن البکر کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا اور صدام باقاعدہ صدر بن گیا، لیکن جیسے ہی اس نے اقتدار سنبھالا، صرف ایک ہفتے کے بعد اس نے اپنی ہی پارٹی کے اعلیٰ 66 رہنماؤں کو غداری کے الزام میں گرفتار کیا۔ ان میں کئی اس کے قریبی دوست، رشتہ دار، حتیٰ کہ اس کا بہنوئی عدنان حمید بھی شامل تھا۔ لائیو ٹی وی پر ان کے اعترافات نشر کیے گئے، پھر ان سب کو سرعام گولیوں سے بھون دیا گیا۔ دنیا نے پہلی بار صدام کا خوف اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 1982 میں دجیل شہر میں اس پر ایک قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ اس کے جواب میں صدام نے 148 شیعہ مسلمانوں کو اجتماعی طور پر قتل کروا دیا، جن میں بوڑھے، بچے اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ یہی واقعہ بعد میں اس کے خلاف مقدمے کی بنیاد بنا۔ اس قتل عام نے ثابت کر دیا کہ صدام صرف سیاسی طور پر نہیں، ذاتی طور پر بھی انتقام لینے والا شخص تھا۔ 1980 میں ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد صدام نے اسے عرب ممالک کے لیے خطرہ سمجھا اور ایران پر حملہ کر دیا۔ یوں شروع ہوئی 8 سالہ ایران عراق جنگ، جس میں دونوں طرف سے لاکھوں لوگ مارے گئے۔ صدام نے کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کیا، خاص طور پر کرد علاقے حلبچہ میں، جہاں 5000 سے زائد عام شہری، زیادہ تر بچے اور خواتین، زہریلی گیس سے مارے گئے۔ 1990 میں صدام نے یہ کہتے ہوئے کویت پر حملہ کر دیا کہ کویت تاریخی طور پر عراق کا حصہ رہا ہے۔ اس حملے نے مغربی دنیا، خاص طور پر امریکہ کو متحد کر دیا اور پہلی خلیجی جنگ شروع ہوئی۔ اگرچہ اس جنگ میں عراق کو پسپائی اختیار کرنا پڑی، لیکن صدام حکومت میں رہا۔ اس کے بعد اس نے اسرائیل کو دھمکی دی اور اس پر 39 اسکڈ میزائل داغے، جو اسے عرب دنیا میں ایک ہیرو کا مقام دے گئی، کم از کم فلسطینیوں اور قوم پرستوں کے لیے۔ جنگ کے بعد عراق میں شیعہ اور کرد اقلیتوں نے بغاوت کی، لیکن صدام نے انتہائی سفاکی سے انہیں کچل دیا۔ ہزاروں لوگوں کو اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا گیا۔ صدام کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا تھا:
ملک کے دشمنوں سے کوئی رعایت نہیں۔ 2003 میں امریکہ نے الزام لگایا کہ عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشنز موجود ہے، یعنی تباہ کن ہتھیار، اور بغیر کسی ثبوت کے عراق پر حملہ کر دیا گیا۔ بغداد کے محلات راکھ میں بدل گئے، مجسمے گرائے گئے اور ایک پورا ملک غیر ملکی قبضے میں چلا گیا۔ صدام روپوش ہو گیا، لیکن کئی ماہ بعد وہ ایک گاؤں کے قریب زمین کے اندر ایک تنگ سوراخ میں چھپا ہوا پایا گیا۔ اسے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا۔ مقدمہ متنازع تھا، گواہان محدود، جج تبدیل اور فضا سیاسی۔ 2006 میں صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کی آخری ویڈیو میں وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور مخالفین گالیاں دے رہے تھے۔ صدام حسین کے دور میں ظلم تھا، انکار نہیں، لیکن قانون بھی تھا، نظام بھی تھا، خودداری بھی۔ وہ واحد عرب لیڈر تھا جو امریکہ اور اسرائیل کو کھلے عام للکارتا تھا۔ اس کی موت کے بعد عراق فرقوں میں بٹ گیا، دہشت گردی کا شکار ہوا اور آج بھی مکمل طور پر سنبھلا نہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔